الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں 70 سال میں ایک بات ہمیشہ ہمیں سننے کو ملتی رہی ہے کہ جو جیت جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ انصاف پر الیکشن تھا، اور جو ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے میرے ساتھ دھاندلی ہوئی۔ اور اس کا حل تو بہرحال انتخاب کے طریقہ کار کو شفاف بنانا ہی تھا۔ آج پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا دن تھا کہ انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے ووٹنگ مشین کا آئندہ قانون پاس ہوا ہے کہ استعمال کیا جائے گا۔ لیکن اب اس مشین کے استعمال پر بھی اپوزیشن کے اور بعض دوسرے لوگوں کی طرف سے اٹھائے جانے والے اعتراضات، بعض اعتراض بے جا نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک پورے ملک کے لیے شفافیت اور بہتری کی چیز ہم لاتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ مزید بہتر کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ اپوزیشن کی طرف سے یا پی ٹی آئی کے یا باقی کسی بھی پاکستانی کی طرف سے اگر اس کے حوالے سے اٹھائے جانے والے جائز خدشات ہیں تو ان کا بروقت تدارک ضروری ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ اگر اس ووٹنگ مشین اور ہماری انتخابی اصلاحات کے بعد بھی کوئی ایسی شکل قائم ہوئی جس پہ لوگوں کا اس سسٹم سے اعتماد اٹھ گیا تو وہ ایک بہت بڑا نقصان ہے، جس کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جمہوری ملک متحمل نہیں ہوتا۔ ہمیں اس اعتماد کو بحال رکھنا ہے اور اس اعتماد کو بحال رکھنے کے ساتھ ساتھ انتخابی اصلاحات کے لیے کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک کو امن اور ترقی کا گہوارہ بنائے۔ دیکھیں، اس میں صرف وڈیرہ شاہی کو یا ایم پی اے کو یا کسی بڑے پیسے والے آدمی کو الزام دینا اور پھر اس ایک ایک پہلو پہ بات کرنا، اس کی بجائے اس کے بنیادی جو مرض ہے اس کو تلاش کرنا چاہیے، اور وہ بنیادی مرض جہالت ہے۔ جہالت ہے اس وقت پھر اس طرح کے واقعات ظاہر ہوتے ہیں، خواہ وہ پولیٹکس میں لوگ ہوں، خواہ وہ کاروباری حضرات ہوں۔ طاقت جب کسی کو مل جائے اور اس کے پاس تعلیم کی کمی ہو، جہالت ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خوف خدا نہ ہو، اس وقت اس طرح کے واقعات مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ہاتھ سے سرزد ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا پہلو ہے وہ زیادہ افسوسناک ہے۔ ایسا ہو جائے کہ تمام لوگ ہی جہالت سے نکل جائیں اور تمام لوگ ہی اپنی طاقت کا جائز حد تک استعمال کریں اور ناجائز حد تک نہ جائیں، انسانی معاشرے میں یہ ممکن نہیں ہے۔ انسانی معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے جو ریٹ آف دی گورنمنٹ ہے اس کا ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان اس طرح کا قدم اٹھاتا ہے وہ اس شکل میں اٹھاتا ہے دن دہاڑے، جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی ریٹ کمزور ہے اور وہ میرا کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو جہالت کا عنصر بھی اپنی جگہ پر ہے، اور حکومت کی جو ریٹ ہے وہ کمزور ہے۔ حکومت اگر اپنی ریٹ بحال کرے تو آپ دیکھیں کہ افغانستان میں گزشتہ 20 سالوں میں 44 ملکوں نے وہاں پہ رہ کر جو حکومت قائم کی، ایوریج افغانستان میں روزانہ دشمنیوں کی بنیاد پر ہونے والے قتل 350 سے 450 تک تھے، جو اعداد و شمار ہمیں پتہ چلے ہیں مختلف ذرائع سے۔ اور اس وقت ان 3 مہینوں میں وہاں پر جو رٹ قائم کی ہے انہوں نے، اس کے نتیجے میں صرف 30 سے 35 قتل ہوئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر حکومت کی رٹ ہو تو اس وقت پھر ان چیزوں میں واضح کمی آتی ہے۔ تو اگر دور پا دیر پا اس کا حل دیکھا جائے تو وہ جہالت کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا، اور فوری اس کا جو حل ہے وہ جب تک حکومت صحیح انصاف نہیں کرتی اور اپنی رٹ کو بحال نہیں کرتی تب تک اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ نہ یہ پہلا واقعہ ہے۔